پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ نے 4 ممالک سے اسٹوڈنٹس کے آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ 2025 میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس وقت پاکستانی طلباء تیسری بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ آتی ہے پڑھنے کے لیے۔ ان میں سب سے زیادہ چین اور انڈیا کے بعد پاکستانی طلباء ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اظہر جاوید، اور آج کے ویلاگ میں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست پاکستان سے اور پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ہے جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستانی طلباء کی نے یہاں پر جو اسائلم اپلائی کیا اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ آپ گزشتہ سال تقریباً 11,000 کے قریب پاکستانی اسائلم اپلائی کیا تھا برطانیہ میں، جن میں سے بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی اور وہ ان لوگوں کی تھی جو ورک ویزا پر یہاں آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اسائلم اپلائی کیا۔ اور اس کی جو وجوہات تھیں وہ بھی ہم نے بتائی تھی کہ ہم جنس پرستی بڑی وجہ قرار دی گئی تھی ان اسائلم کلیمز کے لیے جن پاکستانی طلباء نے یہاں پر اسائلم اپلائی کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ نے 4 ممالک سے اسٹوڈنٹس کے آنے پر پابندی لگا دی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے، اور اس میں افغانستان بھی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہیں، کہ وہاں سے آنے والے طلباء برطانیہ میں آ کر اسائلم اپلائی کرتے تھے، اور ان کی جو ریٹرن ریشو تھی وہ بھی بڑی کم تھی۔ اب پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پر لیفٹ ونگ ہے، وہ حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ جو انتہا پسند جماعتیں ہیں یہاں کی، جو اینٹی امیگریشن جماعتیں ہیں، وہ حکومت پر مسلسل دباؤ یہ ڈال رہی ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس پر بھی پابندی لگائی جائے، کیونکہ بڑی تعداد نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا غور کیا جا رہا ہے، کیا پریشر ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک جو ڈسکس کرتے ہیں کہ برطانیہ میں جو پاکستانی طلباء ہیں ان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پاکستانی طلباء تیسری بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ آتی ہے پڑھنے کے لیے۔ ان میں سب سے زیادہ چین اور انڈیا کے بعد پاکستانی طلباء ہیں، اور جو برطانوی حکومت کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 2025 میں تقریباً 37,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویزا جاری کیا گیا تھا، اور اس وقت جو مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پاکستانی طلباء زیر تعلیم ہیں ان کی تعداد 30 سے 40,000 کے درمیان ہے۔ کچھ اپنے کورسز کمپلیٹ کر رہے ہیں، کچھ مڈ میں اور کچھ نئے آ رہے ہیں، اور 37,000 سے زیادہ پاکستانی طلباء کو گزشتہ سال برطانیہ کے اسٹوڈنٹ ویزے جاری ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو 5 سال کا بریک ڈاؤن دیں کہ جو پاکستان سے جو لوگ برطانیہ آئے مختلف کیٹیگریز میں، ان کے مطابق جو 2 لاکھ تقریباً 90,000 کے قریب پاکستانی شہری جو ہیں وہ برطانیہ منتقل ہوئے ہیں گزشتہ 5 سال میں، اور جو 2021 میں 24,905 پاکستانی برطانیہ آئے، 2022 میں جو 51,000 سے زیادہ آئے، 2023 میں تقریباً 80,000 ہیں، اور 2024 میں تقریباً 62,000 کے قریب ہے، جبکہ 2025 میں سب سے زیادہ تقریباً 70,700 پاکستانی شہری برطانیہ آئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی تعداد ہے، جن میں سے جو اسٹڈی ویزا پہ ان 5 سال میں پاکستان سے آئے ہیں تقریباً 86,976 جو پاکستانی طلباء ہیں 2021 سے لے کے 2025 تک برطانیہ آئے ہیں، اور جو ٹورسٹ ویزا پہ آئے ہیں وہ 37,749 ہیں، جبکہ ورک ویزا پر 30,974 پاکستانی برطانیہ آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو گزشتہ سال سب سے زیادہ ریشو رہی ہے گزشتہ 5 سال کے مقابلے میں جو پاکستانی برطانیہ آئے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں کہ جو برطانیہ کے اسائلم کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں
اس میں 2025 میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا برطانیہ میں، اور ان کی تعداد جو ہے 2025 میں 11,048 تھی، اور جو کہ مجموعی درخواستوں کا 10% بنتا ہے۔ تقریباً 1,10,000 اسائلم کی جو اپلیکیشنز تھیں وہ دی گئی تھیں برطانیہ میں، جس میں سے تقریباً 11,048 پاکستانی ہیں، اور جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں 2024 کے مقابلے میں یہ 7,003 سے نمایاں طور پر بڑھی ہے۔ مطلب کتنا فرق آ گیا ہے، گو کہ ان میں سے 70% سے زیادہ کی جو اپلیکیشنز اب مسترد ہوئی ہیں، اور جو اصل مسئلہ آ رہا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ جو جن کی درخواست سے مسترد ہوئی ہیں ان کو پاکستان واپس ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 300 سے 400 سے۔ یہاں پہ مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ جو برطانوی حکومت پر پریشر ہے کہ جن کی اپلیکیشنز ڈپورٹ ہو جاتی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے، تو پاکستانیوں کی ڈپورٹ کرنے کی شرح بھی بہت کم ہے۔ تو جو پہلے 4 ممالک پر پابندی لگائی گئی ان میں بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو لوگوں نے ایک تو اپلائی کیا اسائلم، جو لیگل طریقے سے یہاں آئے تھے اسٹوڈنٹ ورک ویزے پہ، پھر یہاں آ کے انہوں نے جو ہے جب وہ ان کی اپلیکیشنز ریجیکٹ ہوئی تو ان کی جو ڈپورٹیشن کی شرح تھی ملک بدر کرنے کی، واپس بھجوانے کی، وہ بھی بہت کم تھی۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے یہ جو ہے بڑی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ پاکستانی کی جو تعداد ہے وہ بڑھی، اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ گینگز آپریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی جو طلبہ ہیں، پاکستانی ورک ویزا ہولڈرز ہیں، ان کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے جی ہم اسائلم آپ کی اپلائی کروا دیں گے۔ تو پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اس وقت لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اسٹوڈنٹس کے خلاف، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی ان ممالک کی لسٹ میں شامل کیا جائے جن پر اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا کی پابندی ہو۔ تو یہ برطانوی حکومت جو اب اقدامات کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی ایک یہ ہے کہ وہ فوراً اناؤنس کر دیتی ہے، ٹائم نہیں دیا جاتا کہ جی 10 دن بعد ہوگا، 20 دن بعد ہوگا، چند گھنٹے کا ہوتا ہے جی آج اعلان ہوا جی کل پابندی لگ گئی۔ اسی طرح جیسے یہ 4 ممالک پہ لگی تو 24 گھنٹے کے اندر وہ پابندی لگ چکی تھی۔ تو اب خدا نخواستہ اگر پاکستانی اسٹوڈنٹس پر پابندی لگتی ہے تو وہ اچانک ہوگی، تو وہ جو ہزاروں اسٹوڈنٹس اس وقت تیاری کر رہے ہیں برطانیہ آنے کے لیے، ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے۔ ان کے جو فیسز ہیں انہوں نے جمع کروائی ہیں، جو انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں اپنے فیوچر کی، وہ بھی بڑے محتاط ہو جائیں۔ اس وقت جو بھی برطانیہ آنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اس پروسیس میں ہے وہ جلد سے جلد اپنے اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے اس کو مکمل کرے پروسیس کو، کیونکہ یہ برطانوی حکومت اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور خاص طور پر شبانہ محمود کیونکہ وہ ہے بھی پاکستانی اوریجن سے، ان پر کئی سوالات ہو چکے ہیں پریس کانفرنس کے دوران، یہاں سوشل میڈیا پر پوسٹ بھری پڑی ہیں جن میں پاکستانیوں کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے شبانہ محمود پر بھی کہ پاکستان پر بھی پابندی لگائی جائے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ پابندی لگتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پچھلے جو سال کے اعداد و شمار ہیں تقریباً 37,000 پاکستانی ہیں، تو ابھی بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں پاکستانی اپلائی کر رہے ہوں گے، اس سے زیادہ اپلائی کر رہے ہوں گے کیونکہ بہت ساری ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں اپلیکیشنز۔ تو پاکستانی طلباء بہت سوچ سمجھ کے ابھی سے پلاننگ شروع کر لیں کہ یہ خطرناک مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو کوآپریشن ہے برطانیہ کے ساتھ وہ بڑا زبردست ہے۔ ڈپورٹیشن کے لیے جو لوگ آتے ہیں برطانیہ کہتی ہے پاکستانی جو ایمبیسیز ہیں یہاں پر وہ ان کو مکمل ڈاکومنٹس ایشو کرتے ہیں اور مکمل تعاون بھی کرتے ہیں ان کی واپسی کے لیے۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑی پازیٹیو یہ بھی چیز ہے کہ پاکستانی حکومت تعاون کر رہی ہے۔ اس وقت جو فلا ہے، جو پرابلم ہے، وہ برطانوی جو قوانین ہیں، جو برطانوی جو عدالتی قوانین ہیں اس کے مطابق ہے کہ ایک دفعہ جب اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو 2-3 جو اپیلیں ہوتی ہیں اسی دیر میں 2-3 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلی اپیل جو یا اپلیکیشن اسائلم کا اس میں بھی 6 مہینے 8 مہینے سال سم ٹائم 2 سال بھی لگ جاتا ہے۔
تو یہ اصل مسئلہ برطانوی سسٹم میں ہے، جس کا جو ہے وہ پروپیگنڈا پاکستانیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. گو کہ یہ بھی ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ غلط بات ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں یا ورک ویزے پہ آئیں اور پھر بعد میں آ کے آپ یہاں پر اسائلم کر لیں. تو وہ پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے اور فیملیز کے لیے بھی پریشانی ہے کہ وہ پیسے دے کر اگر ان ایجنٹس کے ہاتھ لگتے ہیں ان سے، اور وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اسائلم کے لیے. بہت سارے گینگ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں جو معصوم لوگوں کو، جو پریشان لوگ ہیں یہاں پر، ان کو قابو کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بڑا ایشو بنا ہوا ہے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. تو آپ بڑا سوچ سمجھ کر اگر برطانیہ آنا چاہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، تو خاص طور پر اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، تو خدا نہ خواستہ اگر پابندی لگتی ہے تو پرابلم ہوگا. تو آپ اپنے جو بھی مراحل ہیں، جو بھی آپ پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.